گھوڑا اپنے سفر پہ آرام سے پہنچ جاتا تھا. تو ابو سفیان خود آگے نکلا اور آگے نکل کے آپ صلی اللہ، وہ دو عورتیں آپس میں بات کر رہی ہیں، تو یہ سمجھ گئے کہ یہاں پر جو ہے کل ابو سفیان آنے والا ہے، تو کل ہمارا ابو سفیان سے ٹاکرا ہو جائے گا. چنانچہ یہ دونوں صحابی واپس چلے گئے اور واپس جا کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی کہ ابو سفیان جو ہے وہ یہاں پر کل پہنچ جائے گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے. ادھر سے ابو سفیان پہنچا وہاں پر، اور ابو سفیان پہنچ کے اپنے لشکر کو پیچھے رکھا، روک دیا کہ میں آگے کی صورتحال دیکھ کے آؤں کہ خطرہ ہے، جب خطرہ ہے تو سمجھ لینا چاہیے. چنانچہ وہاں پہنچے اور وہاں پہنچ کر دیکھا کہ یہاں پہ کچھ اونٹ تازہ گزرے ہیں. چنانچہ ان کے قدموں کے نشان پہ چلتا چلتا وہاں پہنچے جہاں پر اونٹ بیٹھے تھے. وہاں اونٹ بیٹھے تو دیکھا کہ وہاں کچھ مینگنیاں رکھی ہیں. مینگنیاں اٹھائیاں، ان کو توڑ کے دیکھا تو اس میں جو گٹھلی تھی وہ گٹھلی مدینے کی تھی، اور جو گوبر تھا اس گوبر کا انداز پتہ چل رہا تھا کہ وہ مدینے کی اونٹنی ہے. تو سمجھ گیا کہ اللہ کی قسم یہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس آئے ہیں، یہاں سے جاسوسی کر کے گئے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہم نے یہاں آنا ہے اور یہ یہاں سے آ کے ہمارے اوپر اٹیک کریں گے اور ہمیں ختم کر دیں گے. لہذا وہ یہاں سے واپس گئے، اور یہاں سے واپس کر کے اس طرف چلے گئے، اور اس بدر کو بائیں ہاتھ پہ رکھتے ہوئے اس طرف ہے سمندر، تو سمندر کے کنارے سے ہوتے ہوتے مکے کی طرف نکل گئے. سمجھ گئے جی؟ جب ابو سفیان یہاں سے نکل کے کافی آگے چلے گئے تو ظاہر بات اس زمانے میں کوئی موٹر سائیکل تو ہوتی نہیں تھی نا کہ اس کے پیچھے پہنچنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے مقام کے قریب پہنچے، یعنی کہ جو بدر کے مقام کی طرف رستہ جاتا ہے جہاں سے ابو سفیان نے گزرنا تھا، اس رستے کے قریب پہنچے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ ابو سفیان نے رستہ تبدیل کیا اور رستہ تبدیل کر کے واپس چلا گیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کی چھانٹی کی. اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا نہیں سکتے تھے، واپس جاتے تو پریشانی تھی، یہاں پہ رکتے تو کوئی منزل نہیں تھی، اس لیے کہ واپس جاتے تو مدینہ کے قریب پہنچ کے ابو جہل جو ہے وہ حملہ کر سکتا تھا. تو چونکہ اس دشمن کو بھی روکنا مجبوری تھی، ابو سفیان تو چلا گیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کے پریشان ہو گئے. کیا پریشانی تھی؟ پریشانی یہ تھی کہ میرے ساتھ جو لوگ آئے ہیں وہ جنگ کی نیت سے نہیں آئے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ کہ بہت سے مومنین جو تھے وہ اس میں ان کو پریشانی ہو رہی تھی. لَكَارِهُونَ وہ یعنی کراہت کر رہے تھے کہ نہیں بھائی ہم جو ہے ہم کیسے لڑائی میں شامل ہو. ہم تو ایک قافلے کو لوٹنے کے لیے آئے تھے، نہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی لاؤ لشکر ہے، نہ اس کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس سے پوچھا، اشیر الی ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ سے مشورہ لے رہے تھے. اس کی وجہ تھی، وجہ میں بتاتا ہوں. پانی دے. مکے سے نکل رہے تھے، مدینے سے جب نکل رہے تھے تو اس وقت بچوں کو الگ کر دیا تھا. وہ ایک خاتون کا واقعہ تھا، وہ خاتون کا واقعہ سنا تھا، وہ تم نے بتا دیا. کچھ بچے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر سے الگ فرما دیا. تو ایک اس میں 16 سال کے نوجوان تھے، وہ رونا شروع ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ شامل فرما دیا. تو پھر جو ہے وہ لشکر میں آئے اور پھر اس میں شہید ہو گئے. تو بہرحال ابھی تو کوئی ایسی بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پھر فرمایا، اشیر الی ایھا الناس، اے لوگوں تم مجھے مشورہ دو. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصار کے ساتھ مدینے میں معاہدہ تھا. تو اب سننا چاہتے تھے کہ انصار مدینے سے باہر میری مدد کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں انصار کو بلوانا چاہتے تھے، تو اس لیے آپ نے، چونکہ آپ انصار کو براہ راست بول نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ نیا نیا معاملہ تھا اور پہلی مرتبہ دشمن سے بڑا خطرناک مڈبیر ہونے والی تھی کہ بڑا لشکر ہے، مکے سے آ رہا ہے، غصے میں ہے، انتقامی کارروائی کرنی ہے اس نے اور حملہ کرنا ہے اور بہت خطرناک قسم کی جنگ اور لڑائی ہونی ہے۔ تو اب کیا کریں؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، تو سیدنا ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے، آپ نے جانشاری کا اظہار کیا۔ اس کے بعد سیدنا عمر ابن خطاب کھڑے ہوئے، اپنی جانشاری کا اظہار کیا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اشیروا الی ایھا الناس، اے لوگو مجھے مشورہ دو۔ یعنی ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق تو اپنے بندے ہیں، تو حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، تو حضرت مقداد بن اسود نے جو تقریر کی ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو جو حکم فرمایا ہے اس کے مطابق عمل فرمائیے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم ہم اس طرح نہیں کہیں گے کما قال بنو اسرائیل اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا لقاعدون، کہ جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کیجئے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور اس وقت تک ساتھ ہی لڑیں گے جب تک ہماری آنکھوں میں روشنی اور حرکت باقی ہے، کیونکہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں برق الغماد کی طرف لے کر جائیں جو کہ ملک حبشہ کا شہر ہے، تو ہم آپ کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے اور لڑیں گے، اپنی تلواروں سے لڑتے ہوئے، رستہ بناتے ہوئے وہیں تک چلیں گے جہاں تک آپ چاہیں گے۔ اور ایک روایت میں کنا نقاتل عن یمینک وعن شمالک وبین یدیک ومن خلفک، اے نبی ہم آپ کے دائیں چلیں گے، ہم آپ کے بائیں لڑیں گے، ہم آپ سے آگے لڑیں گے، ہم آپ سے پیچھے لڑیں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں اس تقریر پر میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی کی وجہ سے، مسرت کی وجہ سے چمکنے لگا اور آپ بہت مسرور ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشیروا الی ایھا الناس، اے لوگو مجھے مشورہ دو۔ صحیح کیا نیچے کر دیا۔ جب 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے نا، تو اب انصار سمجھے، کیونکہ انصار تو یہ سمجھ رہے تھے نا ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، لیکن اللہ کے نبی تو ضابطے کی کارروائی پورا کرنا چاہتے تھے، یہ ایسا نہ ہو کہ یہ مروت میں میرے ساتھ چل پڑے۔ تو حضرت سعد بن معاذ کا نام یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یاد ہے سعد بن معاذ کا نام؟ کہاں بولا تھا ہم نے؟ چلو جی کل کی اسٹوری تک چلے گئے، آج کہاں بتایا؟ وہ امیہ بن خلف سے جو مقابلہ ہوا تھا نا، تو سعد بن معاذ کا ہوا تھا۔ امیہ بن خلف نے جو کعبۃ اللہ کے اندر ابو جہل کو سنائی تھی کھری کھری، تو یہ سعد بن معاذ تھے۔ سعد بن معاذ، اچھا سعد بن معاذ بہت ماشاءاللہ تیز آدمی ہے بھائی۔ حضرت سعد بن معاذ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کا اشارہ تو ہماری طرف ہے، فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ غالباً انصار کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بے شک۔ تب حضرت سعد نے کہا تو عرض یہ ہے کہ ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، آپ کی تصدیق کر چکے ہیں، گواہی دے چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دین و شریعت لے کر آئے ہیں وہ حق ہے اور سچ ہے، اس بنیاد پر آپ کو یہ عہد و پیمان دے چکے ہیں، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے فرما بردار ہیں۔ یا رسول اللہ شاید آپ کو یہ ڈر ہے کہ انصاری یہ سوچتے ہیں کہ ہم صرف اپنے وطن میں آپ کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، اس لیے میں یہ سب انصار کی طرف سے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ جس طرف چاہیں تشریف لے چلیں، جس کے ساتھ چاہیں نیک سلوک کریں، جس کے ساتھ چاہیں بے تعلق فرمائیں، جس کو چاہیں امن دیں، جس سے چاہیں دشمنی رکھیں، ہمارے مال میں سے جتنا چاہیں لے لیں، جو کچھ ہمارے مال میں سے آپ کی خدمت میں خرچ ہوگا وہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہوگا، ہم جو کچھ آپ کو پیش کریں گے ہمارے لیے زیادہ خوشی کا باعث ہوگا بنسبت اس چیز کے جو ہم آپ کو پیش نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاملے میں ہمیں حکم فرمائیں گے تو ہم اس کو اپنے معاملات میں مقدم رکھیں گے، اس لیے یا رسول اللہ آپ نے جو ارادہ فرمایا ہے
اس کے مطابق چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کے بھیجا، اگر آپ ہمیں سمندر کے کنارے لے جا کر اس میں اتارنا چاہیں تو ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں دے گا، اور ہم سب آپ کے ساتھ چھلانگ لگا دیں گے، ہم میں سے کوئی بھی شخص پیچھے نہیں دے گا۔ ہم دشمن سے ٹکرانے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے، بلکہ ہم جنگوں میں بڑے ثابت قدم رہتے ہیں، بڑی پامردی سے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ خدا کرے کہ آپ ہمارے جوہر دیکھیں اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، پھر آپ نے فرمایا کہ چلو اب پیش قدمی کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطے کی ساری بات پوری فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش قدمی کرتے ہوئے بدر کے قریب کے علاقے میں پہنچے، اور دوسری طرف ابو جہل کو ابو سفیان نے پیغام بھیجا کہ بھی ایسا کرو کہ بس کرو، واپس آ جاؤ، کہ ہم جو ہیں اپنا جو بھی کام تھا ہمارا کام پورا ہو گیا، اب کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ مٹ بھیڑ کی جائے۔ لیکن ابو جہل کہنے لگا نہیں، ان کو سبق سکھانا ضروری ہے، اور خدا کی قسم میں بدر کے میلے سے ہو کے جاؤں گا۔ بدر کے میلہ لگتا تھا ذی القعدہ میں، اور یہ چل رہا تھا شعبان کا آخر چل رہا تھا، 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوا ہے، یعنی رمضان 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوا ہے، تو ابھی شعبان چل رہا تھا۔ تو اب ظاہری بات ہے وہاں تک جانا تو یہ بات قابل غور ہے، لیکن بہرحال اس نے ایسی بات کہہ دی، کیوں کہی، کس وجہ سے کہی، کچھ سمجھ میں نہیں۔ تو چنانچہ ابو جہل نے تو واپس نہ جانے کی ٹھان لی، لیکن کئی ایسے لوگ تھے جو ابو جہل سے کہہ رہے تھے کہ چلو واپس چلو، لیکن ابو جہل نے ان کو گھٹیا قسم کے تانے دینا شروع کر دیے، طرح طرح کے۔ ایک مثال کے طور پہ ایک تانا میں بتاؤں گا، لیکن اس کے ساتھ ایک شخص تھا جس نے ابو جہل کو پکڑا اور ابو جہل سے کہنے لگا کہ بھئی یہ بتاؤ اخنس بن شریح یا اخنس بن زہرا یہ شخص تھے، یہ بڑے سمجھدار آدمی تھے، اور بعض روایتوں میں کہ بعد میں یہ مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ تو اخنس نے ابو جہل کو لے کر آئے کونے میں، اور ابو جہل کو کہنے لگا سچ بتاؤ، سچ بتانا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں جھوٹے ہیں؟ کہنے لگا نہیں، وہ تو سچے ہیں، بالکل سچے ہیں۔ کہ پھر تم ان کا اوپر ایمان کیوں نہیں لے کے آتے ہیں؟ تو ابو جہل کہنے لگا بات یہ ہے کہ بنو ہاشم اور ہم بنی عدی یہ مجھے ذہن میں نہیں اس کا کون سا قبیلہ تھا، بنو ہاشم اور ہمارا قبیلہ مقابلے کا ہے، اور جب ہمارا قبیلہ ان کے مقابلے کا ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو کام کرتے ہیں ہم اس کے مقابلے کا کرتے ہیں۔ وہ کعبۃ اللہ کو وہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم اس کے مقابلے کی نیکی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم دوسری قسم کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کو شریف کھلاتے ہیں، ہم ان کی کسی اور خدمت کا انتظام کرتے ہیں۔ تو ہر چیز میں ہمارا مقابلہ ان سے ہے۔ لیکن اب بنی ہاشم والے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک نبی پیدا کر لیا، اب ہم نبی کہاں سے پیدا کریں؟ تو شرف و کرامت میں تو ہم سے اوپر ہو جائیں گے، لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی ہے ہی نہیں، تاکہ ان کی شرف و کرامت ہم سے اوپر نہ جائے۔ اخنس کہنے لگے کہ تم بہت ہی غلط کام کر رہے ہو، بہت ہی غلط بات سوچ رہے ہو، لہٰذا اپنے ساتھ 100 لوگوں کو لے کے یہ واپس چلے گئے۔ اخنس جو بنی زہرہ کے تھے، ان کے حلیف تھے، یہ 100 لوگوں کو لے کے واپس چلے گئے۔ ابو جہل نے بہت برا بھلا کہنے کی کوشش کی، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ اور دوسری طرف اب جب لشکر آگے بڑھنے لگا اور بدر کے مقام پہ پہنچنے لگا، تو اخنس جو ابو جہل ہے وہ انہی کے لشکر کے اندر قبیلہ بنی مطلب کا ایک شخص تھا، جہم بن سلط یہ 7 ہجری میں مسلمان ہو گئے تھے، اور مسلمان ہو گئے، اللہ کے نبی کے صحابی بن گئے اور بہت بڑا نام پایا۔ تو جہم بن سلط انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا جیسی خواب ایک خاص طریقے کا دیکھا۔ خواب یہ دیکھا اس طرح کے یہ لیٹ کے فوراً اٹھے، کہتے ابھی جو آدمی آیا تھا اس کی آوازیں سنی آپ لوگوں نے؟ کون آدمی؟
کبھی وہ آدمی آیا تھا اور اس نے سوال آ کے اس نے سب کی جگہ پہ اعلان کیا تھا اور کہا تھا ابو جہل، عتبہ، شیبہ، زمعہ، ابو البختری، امیہ بن خلف اور فلاں فلاں قتل ہو گئے، تم نے نام نہیں سنے؟ اور پھر اس نے ان لوگوں کے نام بتائے تھے کہ یہ لوگ قیدی ہو گئے، تم لوگوں نے نام نہیں سنے؟ کیسی بات کر رہے ہو، ہم نے تھوڑی سنے. کبھی ابھی آدمی آیا تو اس نے سب جگہ اعلان کیے. کہ اصل میں تم نے خواب دیکھا ہوگا. خواب دیکھے لیکن حقیقت کی طرح کا خواب دیکھے. چنانچہ یہ بات چلتے ہوئے ابو جہل تک پہنچی. جب ابو جہل تک پہنچی تو ابو جہل نے کیا کیا؟ ابو جہل کہنے لگا کہ پہلے تو صرف بنو ہاشم والے نبی کا دعویٰ، نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے نا، تو اب یہ بنو عدی والے بھی نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر گئے. یعنی ایسا جاہل قسم کا انسان، ہر موقع پہ اس کو ایک دلیل مل رہی ہے، ایک ثبوت مل رہا ہے. عتبہ جو ہے نا، عتبہ یہ عرب کا بہت بڑا سردار تھا. عتبہ نے سب لوگوں سے کہا دیکھو عاتقہ کا خواب سچا، نمبر 1، نمبر 2 جہم کا خواب سچا، اور ہمارا ایک ساتھی چلا گیا، وہ بھی سمجھدار انسان. دوسری طرف سے ابو سفیان کی طرف سے آ رہا ہے کہ واپس آ جاؤ، تو اب یہاں رکنا کوئی سمجھداری نہیں ہے. لہذا تم اگر کسی شخص کا قصاص، ایک عمر بن حضرمی ایسا ہوا تھا کہ عمر بن حضرمی کا مسلمانوں سے مٹبھیڑ ہو گئی تھی اور عمر بن حضرمی مارا گیا تھا حضرت سعد بن وقاص کی تیر سے. جو عمر بن حضرمی مارا گیا تو ابو جہل نے کہا کہ ہم اب مقابلہ کریں گے تو عمر بن حضرمی کا قتال بھی لے لیں گے، کا قصاص بھی لے لیں گے. تو عتبہ نے سب لشکر میں جا کے اعلان کیا دیکھو عمر بن حضرمی جو ہے اس کا جو قصاص ہے وہ میں دیتا ہوں، اس کا جو خون بہا ہے وہ میں دیتا ہوں. ہم اس کے خلاف جنگ کشی نہ کریں، ہم ان کے خلاف لڑائی نہ کریں بلا وجہ، اس لیے کہ ابھی جو ہمارا جاسوس گیا ہے اس جاسوس نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے. مسلمان ہیں مقابلے میں 300، لیکن وہ ایسی جانثاری سے آئے ہوئے ہیں کہ وہ اگر مریں گے تو 300 کو لے کے مریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کو مارے بغیر مرے. اور اگر ہم 800 900 یا 1000 میں سے 300 مر گئے تو باقی زندگی کیا رہے گی؟ باقی ہم اپنے دوستوں بھائیوں بیٹوں کو بغیر کیوں جئیں گے؟ تو ابو جہل ایسا خبیث انسان تھا، کہنے لگا عتبہ تو عورتوں والی باتیں کر رہا ہے. اس کو چاہیے کہ اس نے اس کو بزدل ہونے کا اتنا خطرناک تانا دیا جو کہ عربوں کے اندر انتہائی گھٹیا قسم کا تانا گنا جاتا تھا کہ تو اپنے سلوین پر خوشبو لگا کے بیٹھا ہوا ہے. سلوین مطلب تشریف. تم اپنی تشریف پہ خوشبو لگا کے بیٹھے ہوئے ہو اور تمہیں شرم نہیں آتی. جنگ کے اندر ایسی باتیں کرتے ہیں، جنگ کے اندر ایسی باتیں تھوڑی کرتے ہیں تاکہ سپاہیوں کا دل خراب ہو جائے. ایسا نہیں کرتے، ویسا نہیں کرتے. یہ کہا اور اب عتبہ کو تانے دیے کہ تم بزدل ہو، تم ایسے ہو ویسے ہو. یہ سارے تانے عتبہ کو لگے. پھر دوسرا تانا عتبہ کو یہ دیا کہ عتبہ کا اپنا بیٹا ابو حذیفہ بن عتبہ وہ مسلمانوں کے لشکر میں موجود تھا اور وہ مسلمان ہو چکے تھے. تو ایسا نہ ہو کہ میں اپنے بیٹے کے مقابلے میں آ جاؤں تو بزدل ہے. یہ تانے عرب لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے. سمجھ رہے؟ عرب لوگ تانے برداشت نہیں کرتے تھے اور آج بھی عرب لوگ تانے برداشت نہیں کرتے. ہمارے ایک بہت بڑے اکابرین میں سے انتقال ہو گیا پچھلے 2 برس پہلے انتقال ہوا، مجھے بھی نام ان کا ذہن میں نہیں آیا. تو وہ عرب میں کسی پاکستانی نے کہا کہ یہ شیخ بہت سخی آدمی ہے، تو آپ نا عربی میں ان سے کچھ کہہ دیں کہ یہ ضرورت مند محتاج ہے، ہمارا پاکستانی ہے، تو آپ اس کی مدد کر دیں. تو کہنے لگے کہ انہوں نے عربی میں اس سے کہا، تو اس نے جب پاکستانیوں کی عربی تو وہ چکڑ میں وہ والی عربی نہیں ہوتی. پاکستانیوں کی عربی، جو پاکستانی عربی بولتے ہیں وہ قرآن حدیث والی عربی بولتے ہیں. تو انہوں نے جب اس عربی میں بات کی 2-4 شعر سنایا اور متنبی کے اور حماسہ کے اور ادھر کے اور ادھر کے، تو ماشاءاللہ اس کو جو ہدیہ دینا تھا دیا. ان کو 1 ایکڑ زمین دی.
کہ یہ 1 ایکڑ زمین دو ہے. نہیں مجھے نہیں چاہیے, میں تو بڑی مشکل سے عمرہ کرنے آیا ہوں, ادھر ادھر سے چندے اکٹھے کر کے میں تو عمرہ کرنے ہوں. کچھ قتل تھا نہیں, تو نے مجھے قتل کر دیا, میرا ہدیہ منع کیا تو نے, یہ لو پورا 1 کلہ دیتا ہوں, 20 ایکڑ, پورا 1 مربع 20 ایکڑ دے دی. کہا کیا کر رہے ہیں شیخ, کیا کر رہے ہیں؟ نہیں دے, میں کیسے سنبھالوں گا, مجھے آتا ہی نہیں ہے کچھ بھی. منع کیا مجھے, 2 مربع دے دیے. میں پریشان. ابھی جب ان کا انتقال ہو تو اس وقت بھی ان کی ملکیت میں عرب میں 2 مربع زمین موجود تھی. تو بہرحال عربوں میں پہلے یہ چیزیں تھیں, یہ آپ کو بتا رہا ہوں 80s کی بات بتا رہا ہوں, ابھی تو اللہ خیر کرے. تو بہرحال یہ عربوں میں یہ چیزیں بہت غیرت اور اس نوعیت کے معاملات بہت ہیں. چنانچہ عتبہ اگلے دن جب مسلمانوں کا لشکر اور کفار کا لشکر اکٹھا ہوا تو بڑی اہم بات ہے, وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور وہاں پہ پانی پہ قبضہ فرما لیا. تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہوئے ہیں, تو یہاں پر جو رکنا ہے, حضرت حباب رضی اللہ عنہ, نام میں بھول گیا تھا, حضرت حباب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہاں پہ جو آپ رکے ہیں یہ کسی اللہ کا حکم ہے یا کسی جنگی حکمت عملی کے تحت آپ یہاں رکے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, جنگی حکمت عملی کے تحت بس یہاں پانی پہ قبضہ کیا. تو کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ, آپ ایسا کریں کہ بدر کے اوپری مقام پہ قبضہ کیجئے, کہ وہاں پر جنگ کرنا زیادہ آسان ہے اور جنگی پیش نظر سے وہ جگہ بہت بہترین ہے اور وہاں لڑائی بھی بڑی جم کے ہو سکتی ہے. یہاں پہ جو لڑائی ہوگی تو دونوں لشکروں کا نقصان کثرت سے ہوگا, وہاں اگر ایک ہی لشکر کا نقصان ہوگا تو وہ پسپا ہو جائے گا, لیکن یہاں جو بھی لڑے گا نا تو ہارنے والا جیتنے والا دونوں کا نقصان بہت کثرت سے ہوگا. تو یہ جنگی نقطہ نظر سے یہ جگہ صحیح نہیں ہے. تو اگر آپ مناسب سمجھے, وحی الہی نہیں ہے, تو میرا مشورہ ہے کہ اس جگہ کو اس جگہ سے تبدیل کر لیا جائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو جی. چنانچہ کوچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے. وہاں بدر کا چشمہ قریب ہے اور اس جگہ پر آج ایک مسجد بنی ہے جس کا نام ہے مسجد عریش. وہاں آپ جائیں تو انشاءاللہ. بھی میرے ایک ساتھی گئے تھے, انہوں نے مجھے وہاں کی لوکیشن, میں نے ان سے کہا بھائی لوکیشن فائنڈ کر کے مجھے بھیجنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے. تو اب کیا ہے, مسلمان سارے کے سارے پریشان تھے اس لیے کہ جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز تھی نہیں, مقابلہ کرنے کے لیے ایسی چیز نہیں تھی. دشمن کا لشکر اتنا بڑا تھا, ان کے پاس ذرا بختر, سارے ذرا میں بند اور گھوڑے اور ہر چیز وافر مقدار میں, کھانا پینا خوراک ہر چیز وافر مقدار میں, اور انہوں نے نیچے مضبوط جگہ پکڑی ہوئی اور مسلمانوں نے ریتیلی جگہ پکڑی ہوئی تھی, اس جگہ پاؤں نہیں جمتا تھا, بہت پریشانی. تو کیا ہوا, رات کے وقت اذ یغشیکم النعاس امنۃ من, اللہ نے رات کو سب پہ نیند مسلط کر دیا, سارے سو گئے, جتنے محافظین تھے, جتنے, کوئی کھڑا سو گیا, کوئی لیٹ, کوئی, ہر شخص سو گیا. حضرت سعد ابن ابی وقاص آئے اللہ کے نبی, یا رسول اللہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک سائبان بنا دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہیں. تو آپ نے اس رائے کو بڑا پسند فرمایا کہ وہ پیچھے ہوگی, وہ جب پیچھے ہوگی تھوڑی سی اونچی ہوگی تو اس سے آپ کو سارا لشکر نظر آئے گا, آپ ہدایات جاری فرماتے رہیں گے اور ہدایات جاری ہوتی رہیں گی. اگر خدا نخواستہ مسلمانوں کو شکست ہو جاتی ہے تو ایک اونٹنی یہاں پر باندھ دی جائے گی, آپ فوراً اونٹنی میں بیٹھیں اور یہاں سے نکل جائیں, اس لیے کہ مدینے کے لوگ بہت زیادہ محافظ ہیں, آپ کا خیال رکھنے والے ہیں. وہ آئے اس لیے نہیں کہ ان کو پتا تھا کہ کسی قافلے پہ حملہ کرنا ہے, تو اتنے زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں, کوئی نفیر عام نہیں ہوا تھا, یعنی اعلان عام نہیں ہوتا کہ سب چلو, ایسا کچھ ہوا نہیں تھا. جب ایسا کچھ نہیں ہوا تھا تو اس لیے بہت سے لوگ نہیں آئے, لہذا ہم تھوڑے سے آئے ہیں تو بقیہ لوگ آپ کی حفاظت کریں گے. تو آپ بہت خوش ہوئے کہ میرے صحابہ کو میرا یعنی کہ اتنا اکرام اور اتنا خیال ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عریش تیار کیا گیا, ایک چھپڑ تیار کیا گیا کہ جس سے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا. آپ پوری رات اللہ تعالیٰ سے
دعا کرتے رہے اور بڑی زبردست دعا فرمائی ہے. ہمارے پاس وقت زیادہ ہو رہا ہے تو اس لیے میں اس کو مختصر کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ سوئے اور کیا ہوا, رات کے وقت اللہ نے بارش فرمائی. بارش فرمانے سے کیا ہوا, وہ جن کے پاس پکی جگہ تھی وہ پھسلنی ہو گئی. جو کھڑا ہو دھڑام سے نیچے گر رہا ہے, جو کھڑا ہو رہا ہے دھڑام سے نیچے گر رہا. ادھر سے مچھر رات کو سو نہیں سکے, پوری رات سو نہیں سکے. اور مسلمانوں کے اوپر یہ رات بارش برسی تو حوض بن گئے, حوض میں پانی کھڑا ہو گیا, جانوروں نے پانی پی لیا, سب پانی پیا, غسل کر لیا. غسل کرنے سے ایک بڑی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. اور دوسری طرف مسلمانوں کی جگہ اونچی اور کفار کی جگہ نیچے. اب جب اٹیک ہوگا تو زوردار ہوگا اور وہاں سے زیادہ سے زیادہ ڈیفینس ہو سکتا ہے, اٹیک نہیں ہو سکتا, پریشانی. چنانچہ جب صبح لشکر آمنے سامنے ہوا تو عتبہ وہ غیرت اپنی نکالنے کے لیے کہ میں بزدل نہیں ہوں, اپنی غیرت کو نکالنے کے لیے وہاں سے آیا. سب سے پہلے کھڑا ہوا اور شیبہ اور ولید, عتبہ شیبہ ولید یہ تینوں رشتہ دار تھے. عتبہ شیبہ ولید یہ تینوں آگے کھڑے ہوئے اور کہا حل من مبارز, کوئی ہے جو ہمارا مقابلہ کرے. یہ عتبہ جو تھا نا, عتبہ کا سر بہت بڑا تھا, بہت بڑا, اتنا بڑا سر تھا کہ اس کے اوپر کوئی خود پورا نہیں آتا تھا. چنانچہ اس نے اپنی چادر کو سر پہ باندھا اور چادر کو سر پہ باندھ کے وہ مقابلے میں آیا. چنانچہ مسلمانوں کی طرف سے تین لوگ مقابلے کے لیے آئے اور تینوں کے تینوں انصار تھے. یہ تینوں کے تینوں جب مقابلے میں آئے تو عتبہ اور ان کو نا وہ ہوا کہ ہمارے مقابلے میں کون ہے. کہتے کون ہو تم جو ہمارے مقابلے ہو. کہنے لگا میں معوذ ہوں, میں معاذ ہوں, میں افرا ہوں. بعض روایت میں افرا نہیں اوف ہے. تو یہ تینوں آئے, یہ تینوں مقابلے کے لیے آئے تو کہنے لگے جاؤ ہم تم سے مقابلہ نہیں کرتے, کوئی ہمارے مقابلے کے لوگ بھیجو, ہم گھٹیا لوگوں سے مقابلہ نہیں کرتے. یہ کہنا مطلوب تھا ان کا, ہم گھٹیا لوگوں سے مقابلہ نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, واپس آ جاؤ, میں چاہتا ہوں کہ یہ جنگ میرے خاندان کے لوگ لڑیں. چنانچہ آپ نے فرمایا این عبیدہ, این عبیدہ, عبیدہ کہاں ہے. عبیدہ ہے. عبیدہ کافی بڑی عمر کے صحابی تھے, بڑھاپے میں تھے, 60-65 سال سے اوپر عمر تھی, چلنا بھی بڑا مشکل تھا. حضرت عبیدہ آئے, حضرت عبیدہ آئے اور عتبہ کے سامنے کھڑے ہوئے. این حمزہ, حمزہ کا ہے. تو حمزہ آئے اور وہ شیبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور وہ کہے گا این علی, علی کا ہے. تو حضرت علی کو دیکھا, حضرت علی ولید کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے. اور پھر ان کو جب مقابلہ ہوا تو حضرت حمزہ تو شیر آدمی تھا, شیر. جیسے ہی شیبہ کے سامنے ہے تو شیبہ نے ایک وار کیا, حضرت حمزہ نے بجا کے دوسرا وار کیا, ادھر اس کی گردن کٹ کے ہو گئے. یہ مسلمانوں کی پہلی فتح. اس کے بعد کیا ہوا کہ عتبہ اور حضرت عبیدہ کے درمیان جنگ ایسی ہوئی کہ عتبہ نے حضرت عبیدہ کو زخمی کر دیا. ان قریب تھا کہ وہ شہید ہو جاتے کہ اتنی دیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولید کو ایک بار میں ختم کر دیا, ایک ہی بار میں. لیکن ولید کو ایک بار کرنے کا پہلے بار میں حضرت علی نے اس کا کام تمام کر دیا. اور دوسری طرف جب دیکھا کہ جو عتبہ ہے وہ حضرت عبیدہ پر حاوی ہو رہا ہے تو دونوں آئے اور دونوں نے ولید کے اوپر حملہ کیا اور ولید کو ختم کر دیا. یہ مبارزے کے اصول کے مطابق ہی تھا. چنانچہ یہ ابتدا ہوئی اور اس کے بعد نفیر عام ہوئی. جب نفیر عام ہوئی اور مسلمانوں نے حملہ کیا تو تقریباً کچھ دیر میں ایسے تھا کہ مسلمانوں کے لشکر کے 3 حصے بنے ہوئے تھے کہ ایک قلب تھا, ایک یمین تھا اور ایک یسار تھا. ٹھیک ہے, ایک قلب تھا, ایک یمین تھا اور ایک یسار تھا. اور 2 جھنڈے تھے, ایک سفید تھا ایک سیاہ تھا, جو کہ حضرت زبیر اور حضرت مقداد بن اسود انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے, یا حضرت زبیر اور حضرت علی نے اٹھائے ہوئے تھے. تو بل مختلف روایات ہیں. تو یہ جھنڈے تھے اور مسلمان اس پیش قدمی سے آگے بڑھے. اور پھر مسلمانوں کے پچھلے حصے میں کچھ سپورٹ تھی اور اس کے پیچھے عریش تھا اور اس کے پیچھے جنگل تھا. یعنی جنگل میں چھپ کے بھی دشمن کا مقابلہ کیا جا سکتا تھا. یہ بیک سپورٹ رکھی تھی. اور کفار جو تھے وہ آئے تھے, وہ ریوڑ کی طرح آئے. وہ کہتے تھے جی ہم تو 1000 لوگ ہیں, ہم تو ایک دفعہ اللہ بولیں گے ختم ہو جائے گا. دوسری طرف اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ مسلمان پریشان نہ ہو جائے, مسلمانوں کو ان کے لشکر کی تعداد تھوڑی سی دکھائی. مسلمانوں کو دیکھا یہ تو تھوڑے سے ہیں, 40-50 سے بھی ختم ہو جائیں گے.
اور کفار کو مسلمانوں کے لشکر کی تعداد بڑی دکھائی. کفار اتنے زیادہ، ہم سنا تو 300 ہیں، یہ تو کھا جائیں گے ہمیں. ان کے دل میں روب پڑ گیا. وقذف فی قلوبہم الرعب، اور اللہ کے نبی نے ایک مٹی اٹھائی اور کہا شاہت الوجوہ، یوں مٹی پھینکی تو فرمایا کہ وہ مٹی سب کی آنکھوں میں خود بخود پہنچ گئی. اور اس کے پیچھے اللہ رب العزت نے فرشتے اتارے. جب فرشتے اترتے دیکھے، وہ سراقہ بن مالک جو آیا ہوا تھا نا ساتھ، وہ سراقہ بن مالک، وہ سراقہ بن مالک نہیں تھا، وہ شیطان تھا. جب وہ دیکھا تو جبریل کو دیکھ کے پہچان گیا اور کہتا ہے بھاگو یہاں سے، بھاگو یہاں سے. اپنے لشکر لے کے کہا بھاگو یہاں سے، فرشتوں کی مدد آ گئی، اب ان کی بھی خیر نہیں اور میری بھی خیر نہیں. چنانچہ وہ بھاگا وہاں سے سراقہ. تو انہوں نے کہا سراقہ تم کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگا میں فرشتوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا. اب یہ اور زیادہ پریشان. جب مسلمانوں نے پہلا حلہ بولا تو پہلے حلے میں ہی کفار کا زور ٹوٹ گیا، اور پہلے حلے کے اندر ہی یعنی کہ پہلے قلب نے، پھر یمین نے اور پھر یسار نے جب اٹیک کیا تو سارے کے سارے تقریباً 70 لوگ وہ اسی حلے میں مارے گئے. اور سارے کے سارے جو پھر اس کے اندر جب جنگ جاری تھی تو معوذ اور معاذ یہ 2 بچے تھے جو 14 اور 16 سال کی ترتیب کے ساتھ عمر کے تھے، کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ آ کے کھڑے ہوئے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہنے لگے ابو جہل کہاں ہے؟ کہنے لگے تم نے کیا کرنا ہے ابو جہل؟ کہتا وہ بہت تیز آدمی ہے، ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں، اس نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، ہم نے اس کو معاف نہیں کرنا. میں نے کہا نہیں تم کیا کرو گے ان کا مقابلہ؟ کیسے کرو گے مقابلہ؟ چھوٹے چھوٹے سے. کہا پھر بھی ہم کریں گے، ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو قتل کرنا ہے. تم کہاں سے قتل کرو گے؟ وہ بہت بڑا آدمی ہے، تم تو اس کی تلوار کی گرد میں نہیں آ سکتے ہو. ویسے سردار تھے، سردار ایک سردار عام سے 5-5 10-10 بندوں سے مقابلہ کرنے کی پریکٹس ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، سردار ایسا نہیں بن جاتا. تو کہنے لگا کہ اتنی دیر میں نا ابو جہل گھوڑے پہ وہاں پہ آیا. کہنا میں نے کہا دیکھو وہ ہے، کہنا دونوں ایسے جھپٹے جیسے عقاب جھپٹتا ہے. کبھی عقاب کو جھپٹتے دیکھا آپ لوگوں نے؟ میں نے دیکھا ایک دفعہ عقاب کو جھپٹتے ہوئے، کیسے وہ اٹیک کرتا ہے. وہ اٹیک تو کبوتر پہ کر رہا تھا لیکن میری جان نکل گئی. حالانکہ اتنا بڑا عقاب نہیں تھا، لیکن وہ جو اٹیک کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ نے مخلوق بنائی عجیب. تو وہ جب جھپٹے ہیں دونوں، تو ایک نے ابو جہل کی ٹانگ پہ اور ایک نے گھوڑے کی ٹانگ پہ اٹیک کیا. ایسے نہیں بیوقوفی میں اٹیک نہیں کیا، ایک نے گھوڑے کی ٹانگ پہ اٹیک کیا اور ایک نے ابو جہل کی ٹانگ پہ اٹیک کیا. گھوڑے کی ٹانگ کٹی، ابو جہل گرا. ابو جہل کی ٹانگ پہ زخم آیا تو ابو جہل اٹھ نہیں پایا. جب ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے دیکھا کہ بھئی یہ تو گڑبڑ ہو گئی، تو ایک حلہ کیا تو ایک چھوٹا جو معوذ تھا اس حلے کے اندر وہ پس کے مارا گیا. اور جو معوذ تھے وہ وہاں سے ہٹے ہیں تو ایک تلوار کا وار لگا اور ایک بازو جو ہے بازو ان کا کٹ گیا. لیکن بازو جو کٹ کے لٹکنا شروع کیا کہ بازو کی کچھ کھال وغیرہ وہ نہیں کٹی تھی، کچھ ایسے بازو لٹک رہا. تو وہ تکلیف دے رہا تو بازو کو پاؤں کے نیچے رکھ کر کھینچا اور وہ تسمہ بھی توڑ دیا. اور ایک ہاتھ سے اللہ کی راہ میں لڑتے رہے. بعض روایتوں میں کہ اسی جنگ میں بدر کے اندر شہید ہو گئے. تو یعنی کہ ان 2 چھوٹے بچوں نے ابو جہل کا قلعہ قمع کیا. اور بہت تفصیلات ہیں، بہت چیزیں ہیں اس کے اندر، لیکن ہم اس میں نہیں جا رہے. آگے سمجھیں کہ جب جنگ ختم ہوئی اور کفار وہاں سے بھاگے ہیں، تقریباً 70 تک لوگ قیدی ہوئے اور بقیہ لوگ 70 تک لوگ مارے گئے ہیں. تو اب جو کفار کا لشکر ہے اس کے اندر 70 لوگ پکڑے گئے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ اور مال غنیمت اچھا خاصا ہاتھ میں آیا. کیا کر رہے ہیں؟ کیا سب کی توجہ خراب کر رہے ہیں. تو اب قیدی ہاتھ میں آئے، ان قیدیوں کو باندھ لیا گیا. اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کتنی چیزیں، وہ بہت زیادہ ہیں بدر کے دائیں بائیں. مال غنیمت الگ ہے، قیدیوں کا سلسلہ الگ ہے، اس کے علاوہ جو مارے گئے ان کا سلسلہ الگ ہے. تو جو لوگ مارے گئے تو اس میں سے 20 کفار قریش تھے. 20 کفار قریش، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک کنویں میں ڈالا. اور کنویں میں ڈالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں پہ کھڑے ہو کے ایک تقریر فرمائی، بڑی وسیع و بلیغ.
تو وہ تقریر فرمائی کہ یہ دیکھو تم اہل جہنم اور جہنم کا ذائقہ تم نے چکھ لیا، تمہیں سمجھایا تھا اے ابو جہل، اے عقبہ بن ابی معیط. بعض روایت میں عقبہ بن ابی معیط یہاں نہیں مارا تھا، کسی اور جگہ مارا گیا تھا. تو بہرحال جو بخاری کی روایت میں عقبہ بن ابی معیط کا نام نہیں ہے، تو اس وجہ سے بھی بہت سے لوگوں کو شبہ ہوا. تو اے عقبہ بن ابی معیط اور ان سب کے نام لیے. تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ان کو سنوا رہے ہیں، یہ تو مردہ ہیں. آپ نے فرمایا عمر جیسا تم سنتے ہو بالکل ایسا ہی یہ سنتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ یہ جواب نہیں دے سکتے، تم جواب دے سکتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن وہاں پر رکے، بدر کے مقام پر وہاں رکے، پھر وہاں سے واپس آئے اور قیدیوں کو باندھا گیا، قیدیوں کو باندھ کے چلانا شروع کیا. تو قیدی جو ہے باندھنے میں جو شدت تھی کہ غصہ تھا مسلمانوں کو کہ اب اس میں ایک قصہ، چلو ایک قصہ سنا دیتا ہوں. امیہ بن خلف آیا تو کسی مسلمان کے مقابلے میں جب امیہ بن خلف آیا تو امیہ بن خلف تو ویسے کونے میں بیٹھا ہوا تھا، تو اپنی جان بچا کے بھاگا. تو اس سے تو وہ بچ گیا، لیکن حضرت بلال نے دیکھ لیا. حضرت بلال پیچھے بھاگے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف امیہ بن خلف کو ملے. تو امیہ بن خلف کہتے ہیں میری جان بچاؤ یار، میری جان بچاؤ، میں لڑنے نہیں آیا، میں تو ایسی ہی آ گیا ہوں غلطی سے، میری کسی طرح جان بچاؤ. تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ ایسا کہ ٹھیک ہے تم میری پناہ میں آ جاؤ. تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ میں نے امیہ کو پناہ دی ہے. میں نے آپ کو بتاؤں امیہ جو بہت موٹا تھا، بہت موٹا. حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت پتلے سے آدمی تھے. تو وہ اب حضرت بلال کہتے ہیں نہیں ماں نجو تو ان نجو امیہ، یا میں رہوں گا یا یہ رہے گا. اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے ماں نجو تو ان نجو امیہ، میں رہوں گا یا یہ رہے گا، میں نے تو اس کو نہیں چھوڑنا. امیہ بن خلف نے بہت مارا تھا حضرت بلال کو، بہت مارا تھا، اوف بہت مارا تھا. تو حضرت بلال کہنے لگے نہیں 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 میں نہیں چھوڑنا. تو حضرت الرحمن بن عوف نے کہا تم لیٹ جاؤ. امیہ بن خلف نے اپنے بیٹے کو پیچھے چھوڑا، صحابہ کرام نے بیٹے کو تو ایک دفعہ میں سیدھا کر دیا اور پیچھے امیہ بن خلف کے پیچھے لگے. امیہ بن خلف جو ہے وہ لیٹا حضرت عبد الرحمن بن عوف اوپر کہنا میں نے امان دی کہنا امان کے بچے ٹھہر. وہ نیچے سے تلوار کے ذریعے سے امیہ بن خلف کو کاٹا اور کاٹ کے وہیں پہ ختم کر دیا. تو یہ امان قبول کرنی چاہیے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس وقت اس قدر حواس باختہ ہو گئے تھے کہ وہ ظلم اور وہ ایسی تکلیف، وہ حضرت بلال کو یاد ہے ضرورت ہے جنگ میں تو یہ چیزیں بچتی نہیں ہے، تو جنگ میں ایسے شخص کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے تھا. تو بہرحال یہ کیا اصول ہے، کیا وجہ ہے، کوئی شرعی بحث میں کر نہیں رہا، نہیں مجھے اس وقت اتنی مستحضر ہے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے کہ حضرت بلال نے اس امان کو نہیں مانا اور اللہ کے نبی نے کوئی پکڑ بھی نہیں فرمائی تھی، تو اس میں کچھ کہہ نہیں سکتے. اس کے بعد جب دیکھا کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو ابو جہل کہاں ہے، تو صحابہ کرام نے دیکھا، تلاش کرتے 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 حضرت عبداللہ بن مسعود نے دیکھا کہ ابو جہل کہیں گرا ہوا ہے، زخمی ہے اور وہ اٹھ نہیں پا رہا، یعنی آخری سانسیں لے رہا ہے. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو اس کے منہ پہ نا، اس کے سر پہ نا ٹھوکر ماری ابو جہل کے. تو ابو جہل کے سر پہ ٹھوکر لگی تو اسے کیا ہوا، بنو ہاشم والے جیت گئے، مدینے والے جیت گئے. کہاں، اللہ نے ہمیں نصرت دی، اللہ نے ہمیں فتح دی. تو ابو جہل نے اس وقت بھی مغلظات بکی، اس وقت بھی ایسی باتیں کی کہ حضرت ابن مسعود کا دل پسیج ہو گیا. حضرت ابن مسعود وہی تھے کہ حضرت ابن مسعود چھوٹے سے قد کے اور ابو جہل جو ہے بڑے قد کا، ڈیل ڈول اور یہ سب. حضرت ابن مسعود اتنے چھوٹے قد کے تھے کہ ان کی ماں نے کہہ دیا کہ میں اس کو اس کے باپ کا نام نہیں دوں گی، یہ بہت چھوٹا ہے. تو حضرت ابن مسعود کا قد چھوٹا تھا اور عرب میں چھوٹے قد والے کو بڑی حقارت سے دیکھا جاتا تھا. تو ابن مسعود کو انہوں نے ابو جہل نے تھپڑ مارا تھا. تو کیا ہوا، اب ابن مسعود اوپر ہے اور وہ نیچے ہے. تو ابو جہل کو کہا کہ ابو جہل کہنے لگا کہ آج میری گردن جو کاٹنا
تو یہاں سے نہیں کاٹنا، یہاں سے کاٹنا، نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب گردن رکھی جائے تو میں سردار ہوں، میری گردن اوپر ہو۔ خیر حضرت ابن مسعود نے کہاں سے گردن کاٹی کہیں مجھے ملا نہیں، گردن کاٹی اور اس کو لے کر گئے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ ابن مسعود کی پیشانی کے بارے میں کہا تھا نا کہ ابن مسعود کی پیشانی چھوٹی سی، چھوٹا سا ماتھا، یعنی بال اتنے ادھر تک آتے تو ماتھا چھوٹا تھا۔ تو ابو جہل کی پیشانی کے بارے میں ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، اس کی پیشانی جھوٹی ہے، اس کی پیشانی ذلیل ہے، اس کی پیشانی خوار ہے۔ بعض روایتوں میں ابن مسعود نے اس کے کان میں سوراخ کیا اور رسی ڈالی اور یہ آیت پڑھتے ہوئے ناصیۃ کاذبۃ خاطئۃ فلیدع نادیہ، یہ پڑھتے جا رہے ہیں اور وہ کھوپڑی کو گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو یہ حضرت ابن مسعود نے اور معوذ اور معاذ نے اس طرح ابو جہل کا خاتمہ کیا۔ پھر کچھ قیدیوں کا مسائل ہوئے اور کچھ قیدیوں کی باتیں ہیں، تو بس وہ غزوہ بدر تقریباً اختتام تک پہنچا۔ بس قیدیوں کا یہ مسئلہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مختلف قسم کی شرائط رکھی، کچھ شرائط ایسی ہوئیں کہ اللہ کو پسند نہ آئیں، تو اس کے بعد وہ قرآن نازل ہوا۔ پھر اس کے بعد مال غنیمت کا کچھ تقسیم ہوا، تو مال غنیمت کی تقسیم میں بھی کچھ مسائل ہوئے صحابہ کے حوالے سے، تو بھی آج موقع نہیں ہے، بس آج ہم اتنا ہی کافی ہے اور اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، اللہ آپ کو، ہم سب کو یہ جو سیرت سنی ہے، سنائی ہے، یہ جو ہم جتنے دن یہاں بیٹھے ہیں، اللہ اس ٹوٹے پھوٹے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 313 تھے، 314 313 تھے، 314 تھے، 315 تھے، 305 تھے، 4 روایتیں، 14 شہید ہوئے تھے، 13 غزوہ بدر کے مقام پہ مدفون ہیں اور ایک جو حضرت عبیدہ ہیں وہ دوسرے مقام پہ جا کے دفن ہوئے تھے۔ جی کنواں نہیں، ابھی کنواں نہیں ہے، تو ختم کر دیا نا، وہ اس قابل بھی نہیں تھا اس کو رکھا جائے۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں مکے سے آ رہا تھا، بدر سے گزرا، تو وہاں پہ ایک شخص نکلا وہاں سے اور بجلی کی طرح چمک رہا تھا، اور وہ بھاگا، کہنے لگا عبداللہ میرے اوپر پانی ڈالو۔ میں پریشان ہوا، کیا کروں؟ تو اسی وقت اس کے پیچھے ایک اور آدمی کنویں سے نکلا، اس کے ہاتھ میں گرز تھا کہ خبردار عبداللہ اس پہ پانی نہیں ڈالنا، یہ بہت خطرناک ہے، اس کو بہت گندی سزا ملی ہے۔ پھر اس کے سر پہ گرز مارا اور وہ گر کے بے ہوش ہوا، پھر اس کو گھسیٹ کے لے کے گیا، وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، بے ہوشی کی حالت میں بھی چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ واپس گئے تو اللہ کے نبی دہشت تاری تھی، یا رسول اللہ یہ واقعہ دیکھا ہے، فرمایا گھبراؤ نہیں، وہ ابو جہل تھا، اس کے ساتھ قیامت تک ایسے ہوتا رہے گا۔ دل کے وال خراب ہیں، ہارٹ بیٹ میں 25% چل رہی ہے، اللہ کے کرم سے گھر میں ہیں، چل پھر رہے ہیں، لیکن ہرنیا کی بیماری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ تکلیف کی وجہ سے پوری رات سو نہیں پاتے، دعا کرتے ہیں، دعا کر لیں۔ آج ہم تھوڑی سی مختصر سی دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید الانبیاء واشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ جو ٹوٹا پھوٹا یہ جو درس کیا گیا، اے اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائیے، کمیوں کو تہیوں کو معاف فرمائیے۔ علم کی کمی ہے، عمل کی کمی ہے، تقوی کی کمی ہے، خشیت کی کمی ہے، للہیت کی کمی ہے، نہ تڑپ ہے، نہ الفاظ ہیں، نہ جوش ہے، نہ خوش ہے۔ اے اللہ اپنے تعلق کی بھی عطا فرما دے، اے اللہ اپنے تعلق کی بھی عطا فرما دے۔ خاص رات ہے، آخری موقع ہے، اے اللہ ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما دیجیے۔ اللہ وقت مختصر ہے، مانگنا نہیں آتا، بن مانگے دیجیے۔ ہمارے بہت سے ساتھیوں نے دعاؤں کا کہا ہے کہ والد صاحب بیمار ہیں، ہمایوں بھائی کے والد صاحب بیمار ہیں، اے اللہ شفاء کلی عطا فرما دیجیے، زبان کو چالو فرما دیجیے۔ اے اللہ پہلے جیسی
ہستی بولتی زندگی عطا فرمائیے، عافیت والی حیات عطا فرمائیے۔ ہمارے ساتھی نے پرچی لکھی ہے، ایئر لائن کے والد صاحب کو صحت کلی عطا فرمائیے۔ ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو، ان کے ہمشیرہ کو صحت کلی، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ ہمارے خالد محسن بھائی ہے، اللہ ان کے جو حالات ہیں پریشانی والے، اللہ اپنے فضل سے دور فرما دیجیے، اپنے فضل و عنایت سے دور فرما دیجیے۔ اے اللہ جن جنہوں نے دعاؤں کا کہا ہے سب کی حاجات کو پورا فرمائیے۔ جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اے اللہ ظلم سے محفوظ فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری جملہ جائز حاجات کو محض اپنے فضل و عنایت سے پورا فرمائیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه